بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 181 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا، 171 تک۔ آگے یہاں سے آخری رکوع شروع ہوتا ہے النساء کا، سورہ النساء کا۔ اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پچھلی آیت میں بھی گزرا ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی یہ عار کا سبب نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا فخر ہے ہر انسان کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، فرشتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا وہ فخر کا سبب ہے، عار کا سبب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کوئی عار کا سبب نہیں ہے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ استنکفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا، کوئی چیز انسان پر ناگوار گزرے۔ جب کوئی چیز انسان پہ ناگوار ہوتی ہے تو چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ انسان کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ ناگوار گزری ہے۔ تو بعض اوقات انسان کی آنکھیں، ناک، اس طرح یہ ساری چیزیں اس کی یعنی ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ تو اس تنکفا یستنکفو کا معنی کسی چیز کو ناپسند کرنا، کوئی چیز ناگوار گزرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ چیز ناگواری کا سبب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ان کو تو اس پہ فخر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے، یعنی ان کے لیے یہ عار کا سبب ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ان سب کے لیے اللہ کا بندہ ہونا فخر کا باعث ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سبھی بندے ہیں، چاہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہے یا اقرار نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، خدا خود ہی سارا کچھ بن گیا، سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن کچھ بندے اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، فرشتے، اللہ کے نیک بندے، وہ خاص بندگان خدا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ تو ہم ہیں عبد، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ عبدہ، اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو بندے تو سب ہیں لیکن کچھ خاص بندے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے اور عبد ہونا اور عبدہ میں فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی جانب کی ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی گویا اس کی بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔
اور اس کو اپنی بندگی کی مقبولیت کی سند اور سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر ہے اپنے محبوب کا رب ہونے پر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فوا ربی کا، محبوب تیرے رب کی قسم۔ رب تو سبھی کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب تیرے رب کی قسم۔ تو عبد سبھی ہیں، کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عبدہ کہتا ہے، اور رب سبھی کا ہے، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کا رب ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فخر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی ناگواری کا یا آر کا اور شرم کا باعث نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ فرشتوں مقرب فرشتوں کے لیے یہ یعنی شرم کا باعث ہے، ان کے لیے فخر ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جس نے ناپسند کیا اس کی عبادت، اس کا بندہ ہونے کو، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہتا ہے اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ کہا جائے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بروز قیامت جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا پورا دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور اضافہ فرمائے گا اور ان کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جنہوں نے ناگواری یعنی اللہ کا بندہ ہونے اور اللہ کی عبادت پہ ناپسندگی کا اظہار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست۔ تو یہاں بلکہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ یہی مضمون بیان ہوا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار وہ نہیں پائیں گے۔ تو بروز قیامت کسی مددگار کا نہ ہونا یہ کفار کے لیے ہے کہ کافروں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کے مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور وہ مدد کریں گے۔ یہ سب رب کی عطا اور اس کے فضل سے ہوگا مومنوں کے لیے۔ کافروں کے لیے وہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اور نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ناپسندگی کا اظہار کیا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا۔ تو یہاں یعنی یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو ناپسند کرنے والے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ آگے پھر ایمان والوں کا ذکر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ سب کو جمع کرے گا، وہ بھی ہوں گے اور ایمان والے بھی ہوں گے، سب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ اور پھر جو ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر پورے پورے دے گا اور ان کو اپنے فضل سے اضافہ بھی فرمائے گا۔ یہاں فضل سے اضافے کے مختلف معنی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے ان کو بخشے گا
کہ جن کے لیے یعنی جہنم ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا جہنم اس سبب تھا، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شفاعت سے ان کی بخشش فرمائے گا۔ اب یہاں ایک بات ایمان والوں کو فرمایا کہ ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا اضافہ فرمائے گا، اور جو تکبر کرنے والے اور اللہ کی عبادت کو ناپسند کرنے والے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف فرمائے گا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، ظلم کا کسی قسم کا شائبہ، کوئی ذرہ برابر بھی ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متصور نہیں ہے، وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی پر ظلم ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عدل و انصاف یہ غیروں کے لیے ہوگا کہ ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ عدل ہوگا، اور جو اپنے ہوں گے ان کے ساتھ عدل نہیں بلکہ ان پر فضل ہوگا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل ہوگا، جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ عدل نہیں بلکہ ان پر فضل ہوگا۔ اسی چیز کو یعنی عرفاء نے، حضرت سرکار میاں صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کنبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو جے میں ویکھاں عملاں والے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے دیکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے۔ تو وہاں عدل ہوگا، لیکن عدل ہوگا کفار کے ساتھ، فجار کے ساتھ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والے اس کے نیک بندے جو ہیں ان کے ساتھ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اجر دے گا، اور ان کو اپنا فضل، تو اس کے فضل سے ہی بیڑے پار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو نیک ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے پورے اجر دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ، اس کے بندہ ہونے پر ناگواری کا اظہار کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ یا ایہا الذین آمنوا فرمایا گیا، صرف ایمان والے مخاطب ہیں، اور کہیں یا ایہا الناس، اسی پچھلے رکوع میں بھی یا ایہا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ یہاں سب لوگ مراد ہوتے ہیں، مومن، کافر، اولین و آخرین، پہلے والے، بعد والے، مشرق مغرب میں رہنے والے، قیامت تک آنے والے سب لوگ۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔ یہاں برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان فرمایا، دلیل۔ انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا فرمائے جاتے تھے، اور ان معجزات کے ذریعے وہ اپنی نبوت ثابت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزات دیے ہیں، یہ ہماری نبوت کی دلیل ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی ذات ہی برہان اور دلیل ہے، یعنی عقل مندوں کے لیے، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے کسی خارجی اور اضافی اور کسی ان کی ذات سے باہر کسی دلیل اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات ہی وہ خود دلیل اور معجزہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے انکار کیا، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ارشاد فرمایا کہ جب ان پہ کافروں پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، روشن آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافر، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی کو بدل دو، یعنی جو چیزیں ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، ہمیں پسند نہیں ہیں، ان کو اس سے نکال دو، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ اس میں شامل کرو۔ قل، محبوب ان سے فرما دو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی پاس سے بدل دوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہی کچھ میں نے پڑھنا ہے، اب کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، کسی کے مزاج کے مطابق ہو یا مزاج کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میری تو ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اس کو پڑھ کے سنا دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کروں تو بڑے دن کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا مجھے ڈر ہے۔ قل، محبوب ان سے فرما دو، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر یہ پڑھتا ہی نہ تمہیں بتاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو پس میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر گزاری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا کہ محبوب ان سے کہو کہ میں کہیں باہر سے وارد نہیں ہوا کہ باہر سے آ کے تمہارے درمیان میں اپنی نبوت کا اعلان کر دوں، میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، مجھے مانو۔ میری پیدائش یہاں مکہ میں ہوئی ہے، بچپن یہاں گزرا ہے، جوانی یہاں گزری ہے، معاملات تم نے میرے دیکھے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ میرے معاملات کس طرح تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کاروباری معاملات کس طرح تھے، ساری چیزیں تم نے دیکھیں۔ اسی طرح اسی مکہ میں بھرپور جوانی گزاری ہے، اور تم نے کبھی دیکھا ہو کبھی کسی غلط محفل میں، کہیں جوئے کی محفل میں، کہیں شراب کی محفل میں، کسی غلط مقام پہ تم نے مجھے دیکھا ہو، کوئی خامی تمہیں میرے کردار میں نظر آئے، بھرپور جوانی گزاری ہے، کہیں کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہو، کوئی عیب تمہیں نظر آئے۔ 40 برس کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو 40 برس کے شب و روز تمہارے سامنے ہے، رات دن صبح شام ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ اگر مجھے میرے کردار میں تمہیں کوئی ایسی خامی نظر آئے جس کو عقل سلیم کہے کہ یہ غلط ہے، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کی عمر رفتہ جو 40 برس حضور نے وہاں گزارے تھے،
انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اپنا کردار پیش کر دو، کہ میں تم میں رہا ہوں، 40 برس بھی یہاں گزارے ہیں، یہیں پیدائش ہوئی ہے، بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، 40 برس کے بعد پھر آدمی بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو ان 40 برسوں میں میرے معاملات کو تم دیکھ لو، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کسی سے دغا کیا ہو، کسی سے دھوکہ کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق چھینا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، کوئی خامی، کوئی میرے کردار میں تمہیں نظر آتی۔ 40 برس کی ایک کھلی کتاب کی طرح میری زندگی ہے، کسی ورق کو نکال لو اور اس کے کسی سطر پہ تم انگلی رکھو کہ یہاں آپ نے یہ کیا تھا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو۔ لیکن بدترین دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کوئی خامی نہ ڈھونڈ سکے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی حضور کو شاعر کہتا کہ یہ کلام حضور پیش کرتے ہیں، یہ شاعرانہ کلام ہے، پھر کہتے بھئی شاعر تو ایسا کلام بنا نہیں سکتے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی ساحر کہتا کہ یہ جادو ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہیں، اور خود ہی پھر اس کی تردید کرتے بھئی جادو، اگر کوئی آدمی مجنون ہے، معاذ اللہ پاگل ہے، تو پاگل تو ایسی عقل مندی کی باتیں نہیں کر سکتا۔ شاعر ہے، شاعر دنیا میں بہت ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، قرآن پاک چیلنج کر رہا ہے بھئی ایسا کلام بنا کے لاؤ، تو خود ہی وہ بات کرتے اور خود ہی تردید کر دیتے بھئی نہیں، کوئی پاگل دیوانہ تو ایسی عقل مندی کی باتیں نہیں کر سکتا، شاعر ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ تو کسی بات پہ ان کو قرار نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر وہ کسی قسم کی کوئی خامی نہ نکال سکے، حتیٰ کہ بدترین دشمن بھی جب ان کو امانت رکھنے کا موقع آتا تو مکہ کے بھرے شہر میں ان کو کوئی اور آدمی نہ ملتا کہ جس کے پاس وہ اپنی امانت رکھ دیں، اور جہاں پہ ان کو یقین ہو کہ میری امانت حفاظت کے ساتھ جب میں چاہوں گا مجھے واپس مل جائے گی۔ اب دیکھیے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی مخالفت شروع ہو گئی، کافروں کی طرف سے طعن و تشنیع اور طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی ساری۔ لیکن 13 سال تک اس طعن و تشنیع کے باوجود جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضور کے پاس امانتیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ کن کی تھیں؟ وہی لوگ تھے جو تلواریں لے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، حضور کو قتل کرنے کے لیے جو کھڑے تھے، بدترین دشمن جو جان کے دشمن تھے، انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھیں کہ ان کو پورے مکہ میں کوئی اور آدمی ایسا نہ ملتا تھا کہ جس کے پاس وہ اپنی امانت رکھ سکیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق امین وہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی لیے دیکھیے جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، یہ 4 افراد ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، حضور کے خادم خاص، حضور کے غلام تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تھیں، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو بہت چھوٹی عمر کی ان کی تھی، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے کچھ پہلے یا بعد میں ان کی ولادت ہوئی۔ بہرحال
حضور کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ وہ ایمان لائی تھی۔ اب ان لوگوں نے کوئی معجزہ کوئی نہیں دیکھا تھا، تو ایمان فوراً کیوں لے آئے؟ کہ حضور کا کردار انہوں نے دیکھا ہوا تھا، یعنی پہلے حضور کا کردار جو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اسی کردار کی وجہ سے جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، بعثت ہوئی، تو یہ حضرات فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے یہ کوئی دلیل اور کوئی معجزہ نہیں دیکھا، صرف حضور کے کردار کو دیکھ کر انہوں نے فوراً حضور کی نبوت پہ یقین کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور ایک اور بات دیکھیے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی قریب ہوتا ہے اس کے آدمی کو عیب نظر آتے ہیں، اور جو دور ہوتا ہے اس کی خوبیاں انسان کو نظر آتی ہیں۔ جو باہر دور ہوتا ہے نا، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اور جو قریب ہوتا ہے اس کی انسان کو خامیاں نظر آتی ہیں کہ اس میں یہ خامی، اس میں یہ، حالانکہ عام انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ قریب والے کے انسان کو عیب نظر آتے ہیں اور دور والے کے انسان کو خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور عام طور پر، خاص طور پر بیوی خاوند کی تعریف کرے، یہ بہت مشکل کام ہے، کہ کیونکہ قریب ہوتے ہیں، ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، تو وہاں صرف عیب ہی نظر آتے ہیں، خوبیاں جو ہیں نا ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، ولی تھا، تو باقی سب لوگ تو ان کی ولایت کے معترف تھے، بیوی نہیں مانتی تھی۔ تو ایک دن کیا کیا انہوں نے، اپنے وہ گھر کے قریب نہ ہوا میں اڑنے لگے، اوپر اڑ رہے تھے، صرف اتنا نظر آ تھا کہ وہ آدمی اڑ رہا ہے، یہ نہیں پہچانا نہیں جاتا۔ شام کو گھر آئے تو بیوی کہنے لگی تم بھی اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو۔ ولی تو وہ تھا کہ جو وہاں پہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں ہی تھا۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، کہنے لگی اچھا میں بھی کہہ رہی ہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے۔ تو جو قریب ہوتا ہے اس کے انسان کو خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں، اس کے عیب نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حضرت ابو الحسن خرقانی کا ایک مرید کہیں دور سے آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آیا، آ کے اس نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی صاحبہ نے پوچھا بھئی کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، حضرت صاحب کی زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی۔ تو بیوی صاحب کہنے لگی کون سا حضرت؟ وہ تو بڑا فراڈیا ہے، ٹھگ ہے، یہ ہے وہ ہے، ویسے ہی اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور تم اس کو سر پہ اٹھا رہے ہو حضرت صاحب۔ وہ بیچارہ پکا مرید تھا، کچا ہوتا تو کہتا بیوی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی۔ اس کو دکھ ہوا بھئی اتنے اللہ کے ولی نیک آدمی ہیں اور بیوی جو ہے وہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی۔ وہ بیچارہ کہنے لگے، بیوی صاحب کہنے لگے وہ جنگل گیا ہوا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، ابھی آ جائے گا، بیٹھو ادھر انتظار کرو۔ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تو دیکھا حضرت ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں، جنگل سے لکڑیاں کاٹی ہیں، لکڑیوں کا گٹھا باندھا ہوا ہے، اور ان لکڑیوں کے گٹھے کو شیر کی پشت پہ لادا ہوا ہے، اور خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح گدھے کے اوپر انسان کوئی چیز رکھتا ہے اور خود بھی بیٹھ جاتا ہے، تو شیر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں لکڑیاں اور خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب قریب پہنچے تو آپ نے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لیا، شیر کو تھپکی لگائی، شیر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تو وہ مرید کہنے لگا کہ حضرت ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال دیا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر
آپ کے لیے بار برداری کا کام کر رہا ہے، سواری کا کام کر رہا ہے، جس طرح لوگ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنا سامان اس پہ لاتے ہیں، آپ کے لیے گدھے کی بجائے شیر سواری کا کام دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف گھر میں یہ عالم ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھئی اللہ کے بندے، اسی کی باتوں پہ صبر کر کے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اس کی باتیں سن سن کے اس پہ صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام دے دیا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو قریب ہوتا ہے اس کو متاثر کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو انسان کے عیب نظر آتے ہیں، اور جو دور ہوتا ہے اس کی انسان کو خوبیاں نظر آتی ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے، نیچرل بات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان ہی کون لائے؟ جو شب و روز دیکھتے تھے، جن کو روزانہ واسطہ پڑتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو حضور کی بیوی ہیں اور جن کو ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر جو سب سے قریبی دوست ہیں، حضرت علی جن کی پرورش کی، حضرت زید بن حارثہ جو خود حضور کے غلام تھے اور حضور نے آزاد کیا تھا، حضور کی خدمت کرتے تھے، حضور کی بیٹیاں، یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور پہلی وحی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے، اور پھر آگے پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں کہ کس طرح لوگوں اس ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا جائے گا، اور لوگوں کا آگے سے رد عمل اور ری ایکشن کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو سوچ کر حضور پریشان تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے اسی کردار کو، حضور کے اسی اخلاق کو بیان کیا کہ حضور آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، جو ان کا کوئی نہیں ہے ان کے مدد کرنے والے ہیں، کسی بے بس کی مدد کرتے ہیں، کسی کا کام ہو تو اس کی جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بے بس ہیں، ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ تو جس کا یہ کردار ہو وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے کردار کو بیان کیا کہ جس کا یہ کردار ہو وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا فرمایا کہ حضور اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میری اس عمر میں اگر تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے، کہیں اس 40 برس کی عمر میں اگر تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت اور رسالت کا انکار کر دو۔ لیکن بدترین دشمن بھی حضور کے کردار کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکے۔ تو حضور کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہی حضور کی ذات ہے اور حضور کا کردار ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ان کے درمیان گزری تھی اسی کو سب سے پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنے کردار کو اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کرو۔ جہاں تک حضور کے معجزات کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ اور دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اب احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو 9 مرتبہ بخاری شریف کے اندر ذکر کیا، کہیں یعنی کچھ تھوڑا اضافہ کمی، تو یعنی مضمون جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں شہید ہوئے، اور اس وقت ان پہ
کچھ قرضہ تھا، یعنی انہوں نے کچھ لوگوں کا قرض ادا کرنا تھا، قرض ان کے ذمہ تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے، 6 ان کی بہنیں تھیں، بیٹے ایک ہی تھے۔ اب ان کے ذمہ آ گیا کہ باپ کے بعد ان کا قرضہ انہوں نے ادا کرنا۔ تو وہ فرماتے ہیں فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعوا من دینہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کی، مدد طلب کی ان غرماء پہ، قرض خواہوں پر، کہ وہ کچھ قرض جو ہے وہ کم کر دیں۔ یہاں ضمناً ایک بات، آنا کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور باب استفعال پہ جب جائے گی استعان یستعین، تو باب استفعال میں طلب کا مادہ ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کی، مدد مانگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف یہ نہیں ہے۔ نماز میں کیا کہتے ہیں ہم کہ یا رب ذوالجلال ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نستعین وہ بھی اسی استعانت سے ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کی، حضور سے مدد مانگی، تو وہاں یہ ہے کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جو کوئی مدد کرنے والا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد فرماتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حضور کی ظاہری زندگی میں تھا، وفات کے بعد نہیں مدد مانگ سکتے، تو پھر یہ کہا جائے گا بھئی یہ اصول قرآن و حدیث میں کہاں ہے کہ زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں اور مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو زندہ ہیں قریب والے سے مانگ سکتے ہیں، دور والے سے نہیں مانگ سکتے، یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ پھر کوئی کہے گا بھئی اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کسی جو کہے، میں کہوں بھئی یہ چیز پکڑاؤ، یہ لاؤ، پانی لاؤ، یہ بھی استعانت ہے، تو اگر اس کو شرک قرار دیا جائے تو پھر تو کوئی بھی مومن نہیں رہے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے یہ شرک لیکن ضرورتاً یہ شرک کیا جا رہا ہے، تو نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا کہ جب کسی کو حقیقی مددگار سمجھا جائے۔ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو طاقت دیتا ہے، چاہے وہ قریب ہو تو مدد کرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دور والا بھی مدد کر سکتا ہے۔ جس طرح زندہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کوئی دنیا سے جو جا چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اس کے فضل سے وہ بھی مدد فرما سکتا ہے۔ تو استعانت، حقیقی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یدعوا من دینہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کی، مدد مانگی کہ حضور کرم فرمائیں اور کچھ سفارش فرما دیں، تو وہ جو ہے نا قرض خواہ وہ کچھ قرض کم کر دیں۔ فطلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فلم یفعلوا، حضور نے ان غرماء قرض خواہوں سے کہا بھائی تم کچھ اس کا قرض کم کر دو، تو انہوں نے یہ نہ کیا۔ اب دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ وہ اسی یعنی بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ قرض خواہ جو تھے وہ یہودی تھے، اور انہوں نے قرض میں کوئی کمی نہ کی۔ حضور نے فرمایا بھئی کم کرو، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے قرض کم نہیں کیا، موج میں آ گئے، دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اچھا ٹھیک ہے نہیں کم کرتے نہ کرو۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهب، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ،
اب جب وہ ان کے باغ تھا اور باغ کا وہ پھل کاٹنے کا موقع آیا تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ باغ میں جتنا پھل ہے وہ تم لے لو، اسی پہ یہ نہیں کمپرومائز کر لو بھئی یہ پھل لے لو اور قرض باقی ختم اتنا دے. اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارا قرض زیادہ ہے اور پھل کم ہے تو پورا نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ سودا اور یہ ایگریمنٹ ہم نہیں کرتے، ہم نے اپنا قرض جو ہے وہ پورا لینا ہے. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ، ہر قسم کی جو ہے نا کھجوریں وہ الگ، فصنف تمر کا اصنافن الاجوتا علی حدتن و ازق زید علی حدتن، ہر قسم کی کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر، اجوا اور دوسری قسم کی کھجوریں جو نا الگ الگ ان کے ڈھیر لگا دو. ثم ارسل الیہ، پھر مجھے پیغام دو جب یہ سارا کام ہو جائے. کہتے ہیں ثم ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ حضور تشریف لائیں. فجلس علی اعلاه او فی وسطہ، تو حضور وہاں یعنی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے یا کھجوروں کے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. ثم قال کل للقوم، فرمایا کہ اب یہ کھجوریں جو ہیں نا ان کو ناپ کے دو ان قرض خواہوں کو. فَقِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ناپ کے کھجوریں ان کو دینا شروع کر دیں، اس کا اتنا قرض ہے بھائی اس کو دے دیں، اس کا اتنا قرض ہے ان کو دے دیں، سب کو دے دیں. وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لم ينقص منہ شیء، اور میری کھجوریں ایسے ہیں کہ گویا اس سے کچھ کم ہی نہیں ہوا، اسی طرح ڈھیر لگا ہوا ہے. پہلے کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی جتنی کھجوریں یہ لے لو اور باقی قرض تم چھوڑ دو، یعنی مطلب ہے کہ قرض زیادہ تھا کھجوریں تھوڑی تھیں. لیکن اب جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور تشریف لائے تو اب وہ سب کا قرض ادا کر دیا گیا. اور حضرت جابر فرماتے ہیں وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ، میری کھجوریں اسی طرح گویا کہ اس سے کچھ کم ہوا ہی نہیں. اب یہ کیا تھا؟ حضور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کنیکشن، اس کا تعلق جنتی پھلوں سے جوڑ دیا گیا ہو کہ جنت میں کیا ہوگا. جنت کے پھلوں کی شان یہ ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ وہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا. کہ ایک پھل توڑا جائے گا فوراً اس کی جگہ اسی طرح کا پھل اور آ جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا، وہاں کمی نہیں ہوگی. جیسے جیسے جنتی پھل توڑیں گے تو فوراً اسی کے یعنی مثل وہاں اور آ جائے گا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کنیکشن جنتی پھلوں کے ساتھ دوڑ دیا کہ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، لیکن وہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو رہی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے. دوسری روایت جو ہے اس میں فرماتے ہیں ان اباہ توفی و ترک علیہ ثلاثین وسقا لرجل من الیہود، یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کا 30 وسق کھجور، وسق ایک پیمانہ تھا، وہ کھجوریں جو ہیں وہ اس کی دینی تھیں. فاستنظرہ جابر فابى ان ينظرہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مہلت طلب کی، اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا. فکلم جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشفع له الیہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور شفاعت کریں اس سے کچھ. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلم الیہودی، حضور تشریف لائے اور اس یہودی سے حضور نے بات چیت کی. لیاخذ تمر نخلہ بالذی لہ، تو فرمایا کہ
جتنی کھجوریں ہیں یہ لے لو اور اسی پہ یعنی باقی جو ہے وہ قرض جتنی کھجوریں تم لے لو بس قرض تمہارا پورا. تو اس نے انکار کر دیا نہیں یہ سودا مجھے منظور نہیں. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل فمشى فيها. حضور اس کھجوروں کے باغ میں گئے وہاں حضور چلے پھرے وہاں. ثم قال لجابر پھر حضرت جابر سے فرمایا جد لو کاٹو کھجوریں اتارو اور ان کی کھجوریں ادا کرو ان کا قرض ادا کرو. تو فرماتے ہیں فجدہ بعد ما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ ہے کہ حضور تو یہ فرما کے چلے گئے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے وہ کھجوریں کاٹیں اور ان کو دیا. فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا. وہ سارے ان کے جتنا قرض تھا وہ سب ادا کر دیا. وَفَضَلَتْ لَهُ 17 وسقًا. اور 17 وسق 30 وسق اس کے دیے اور 17 وسق اور بھی بچ گئے. فَجَاءَ جَابِرٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور کی بارگاہ میں آئے آپ کو خبر دینے کے لیے. فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ. حضور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. فَلَمَّا انصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ. تو جب حضور نماز پڑھ چکے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سارا واقعہ عرض کیا کہ حضور اس کا 30 وسق بھی دے دیا اور اتنی بچ بھی گئی ہیں. فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ. کہ جاؤ حضرت فاروق اعظم کو یہ بتاؤ. فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ. حضرت جابر نے جا کے حضرت فاروق اعظم کو یہ خبر دی. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَىٰ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے تو پہلے ہی یقین تھا جب حضور تشریف لے آئے حضور کے قدم مبارک لگ گئے تو اب پھر حضور کے قدم مبارک کی برکت سے یعنی تمہارے یہ کھجوروں میں برکت تو ہونی ہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ساری یعنی کھجوریں قرض بھی ادا ہو گئے اور بچ بھی گئیں. گویا کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی. اب اسی طرح ایک اور روایت میں اسی حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے. اس میں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اخبرہ ان اباہ قتل یوم احد شہیدا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حدیث بیان کی جو راوی ہے کعب بن وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی وہ احد کے دن شہید ہو گئے وہاں. فاشتد الغرماء فی حقوقہم. اب جو قرض خواہ تھے انہوں نے سختی کی اپنے حقوق میں. فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمتہ. فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا حضور سے عرض کی اور عرض کیا کہ حضور ان قرض خواہوں سے کہیں فسألہم ان یقبلوا ثمر حائطی ویحللوا. تو حضور نے ان سے کہا بھائی جتنا باغ میں پھل ہے وہ لے لو اور باقی جو ہے وہ ختم کر دو یعنی اس پہ تم باغ کا پھل لے لو اور تمہارا قرض ختم تو باقی قرض جو ہے وہ چھوڑ دو. تو فلم یؤتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائطی ولم یکسرہ لہم. یعنی وہ کہتے تھے کہ باغ ہی ہمارے قرض میں ہمیں دے دی جائے بجائے پھل کے باغ ہمیں دے دیا جائے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ باغ ان کو دے دیا جائے اور نہ ہی اس کو پھل اس وقت توڑنے. اب فرمایا کہ ٹھیک ہے کل میں آؤں گا. سأغدو علیک فغدا علینا حتی اصبح فطاف فی النخل ودعا فی ثمرہ فی البرکۃ بالبرکۃ.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں چکر لگایا اور پھلوں میں برکت کی دعا کی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ختم کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے باغ میں ختم پڑھا اور حضور کے ختم کی برکت پھر وہ ظاہر ہوئی جس کو آپ سن رہے ہیں، وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ۔ یہی ہوتا ہے نا، کوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کے کہاں لکھا ہوا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دعا خود ہی کر لیں، کو مولوی صاحب کو، شاہ صاحب کو، قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ضرور یعنی بلا کے ہی ختم پڑھا جائے۔ خود آپ جو حضرات جو آتا ہے خود پڑھیں اور اپنے خود شدگان کے لیے دعا کریں۔ لیکن اگر کوئی عقیدت سے کسی عالم کو بلاتا ہے تو برکت ہے، لیکن بہرحال دعا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کے باغ کے اندر جا کے دعا کی، تو گویا اگر کھانا سامنے بھی پڑا ہو تو پھر بھی دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور کی دعا کی برکت پہ وہ ظاہر ہوئی۔ تو فرماتے ہیں پھر وہ کھجوریں کاٹی اور ان کو سارے قرضے ادا کیے، تو سارے قرضے ادا ہو گئے، بچ بھی گئے۔ پھر آگے وہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتانے کے لیے کہا گیا۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں یا اللہ کے رسول ہیں، اور اس واقعہ سے بھی آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ اور زیادہ واضح۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دوسری روایت میں ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں ایک دانہ بھی نہ ملے، بس قرض ادا ہو جائے اور میرے والد پہ جو قرض تھا اس سے خلاصی ہو جائے۔ لیکن حضور کی دعا، حضور کی تشریف آوری کی برکت سے قرض بھی ادا ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ 17 وسق بچ گئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ گویا اس میں سے کچھ کم ہوا ہی نہیں، جتنی تھی اسی طرح وہ نظر آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، حضور کی تشریف آوری کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کھجوروں میں برکت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار اور لا تعداد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ہر ادا اس کو معجزہ بنایا۔ اب بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بھی مختلف جو امام بخاری کے اساتذہ ہیں ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ جب مسجد نبوی شریف بنی تو کھجوروں کے تنے جو ہیں وہ ستون کے طور پر لگائے گئے تھے، چھت جو ہے کھجور کی شاخیں ان پہ مٹی ڈالی گئی تھی، اور کھجور کے تنے جو ہیں وہ یہ ستون کا کام دیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب انصار میں سے ایک عورت تھی، ان کا بیٹا جو بڑھئی تھا، یہ نجار تھا جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا حضور سے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نجار ہے، بڑھئی ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ ایسی چیز بنا دی جائے کہ جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اب یہ ممبر اس کو کہا گیا کہ جس پہ بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بنائیں جس پہ آپ بیٹھیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ اب وہ ممبر بن گیا
اور جمعہ کے دن وہ لا کے ممبر مسجد کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر آ کے تشریف فرما ہوئے۔ یہاں ضمن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اب ہر جگہ ممبر جو ہیں وہ پرماننٹ مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ بہت سی مسجدوں میں وہ بنا ہوا ایسے ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں تو بس جس طرح یہ ہے کہ لکڑی کا بنا ہوا رکھا ہے، اس کو آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ بہت سی مسجدیں ہیں جس طرح مسجد نبی شریف میں وہ پختہ بنا ہوا ہے، تو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنوایا، اور پھر اب کیا ہوتا تھا، جمعہ کے دن ممبر لایا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، حضور خطبہ دیتے تھے، اور جمعہ کے بعد اس کو پھر اٹھا کے باہر رکھا جاتا تھا۔ صرف جمعہ کے دن وہ لایا جاتا تھا، یا جب حضور نے خطبہ دینا ہو اس ممبر کو لا کے رکھا جاتا تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس طرح ممبر رکھا رہنا یہ بھی بدعت، کہ اس طرح مسجد کے اندر ممبر، اب یہ پختہ جو بنا ہوا ہے یہ بھی بدعت، اور یہ ممبر رکھا ہوا ہے یہ بھی بدعت، اور کلو بدعت ضلالۃ کلو ضلالۃ فی النار، کہ اب مسجد کے اندر یوں ممبر کو رکھے رہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن لایا جاتا تھا، یا جب خطبہ دینا ہو لایا جاتا تھا، اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے باہر کہیں جو جگہ اس کی ہوگی وہاں رکھا جاتا ہوگا، صرف خطبہ کے وقت لایا جاتا تھا اور اس کو پھر وہاں سے لے جایا جاتا تھا۔ تو اب بعد میں ضرورت کے تحت اس کی باقاعدہ جگہ بن گئی اور اس کی جگہ پھر اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں پہ بدعت کا یعنی وہ اس طرح خمار وہ کہتے ہیں یہ بھی بدعت، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ممبر کو جمعہ کے بعد بھی وہیں پہ رکھا جائے۔ بہت بڑے ایک عالم ہیں جنہوں نے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، نواب وحید الزماں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے حدیث پاک کی شرح میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ جمعہ کے علاوہ یا ممبر کو مسجد کے اندر پڑا رہنا، پختہ بنانا تو الگ بات ہے نا، ویسے پڑا رہنا بھی یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے دن لا سکتے ہیں اور پھر جمعہ کے بعد اٹھا کے اس کو، اب ہر مسجد میں وہ پرماننٹ پڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب لوگ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بدعت بھی وہی جو ان کے نزدیک ہے کہ یہ گمراہی ہے اور پھر جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو یہ نہیں ہے، وہ حضور کے زمانے میں چونکہ ممبر بنا تھا اس وقت اس کے لیے کوئی الگ سے جگہ بنی ہوئی نہیں تھی۔ تو اب چونکہ جب مسجد کا محراب بنایا جاتا ہے تو پہلے سے اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ ممبر کی جگہ ہونی چاہیے۔ محراب میں اتنی جگہ ہے کہ اس کے مصلی دیا اور ممبر کی جگہ اس کو ہٹانے کی وہاں سے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں چونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اس کے لیے وہ اسپیشل جگہ نہیں بنی ہوئی تھی، حضور تو کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، تو اب ممبر بن گیا تو پھر جمعہ کے دن اس کو لایا جاتا، پھر اس کو ہٹا دیا جاتا کہ اس کے لیے اسپیشل جگہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو اب چونکہ اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال وہ ممبر بن گیا، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو صحابی فرماتے ہیں فصاحت النخلۃ التي كانت يخطب عندها، جس وہ کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر جس کی ٹیک لگا کر حضور جمعہ کو خطبہ دیا کرتے تھے نا، وہ رونے لگ گیا۔ رویا بھی کس طرح کہ اس کے رونے کی آواز سب سن رہے ہیں، حتی قادت ان تنشق، اس طرح وہ رویا کہ گویا قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے گا۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها فضمها الیہ، حضور ممبر سے اترے اور جا کے اس کو اپنے ساتھ لگائے، سینے سے لگائے۔ فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکر،
تو وہ سسکیاں بننے لگا. جس طرح بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ چپ کرایا جاتا ہے تو پھر وہ سسکیاں لیتا ہے، تو اس کو وہ سسکیاں لینے لگے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی برکت سے وہ کھجور کا تنا، اس میں بھی یعنی یہ اس طرح یعنی اس میں یہ سینس پیدا ہو گئی، یہ حواس پیدا ہو گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رو رہا. اور سنن دارمی شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک علامہ مولانا مسلم سعیدی صاحب نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کھجور کے تنے سے. اب ظاہر بات ہے وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا، پہلے کبھی درخت رہا ہوگا، لیکن اب تو وہ کھجور کا تنا تھا جس کو بطور ستون کے وہاں مسجد میں استعمال کیا گیا. حضور نے اسے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں اسی پہلی جگہ گاڑ دیا جائے جس طرح پہلے تم تھے، اسی طرح تم کھجور کے ہرے بھرے درخت بن جاؤ. اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت کا درخت بنا دیا جائے، جنت میں تم پھلو پھولو اور اللہ کے نیک بندے جنت میں تمہارا پھل کھائیں. تو اس نے پھر جنتی درخت بننا اس کو پسند کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ اعزاز دیا. پھر اس کو بعض روایات میں کہ وہیں زمین کھود کے اس کو وہیں پہ گاڑ دیا گیا اور اس کو یہ اعزاز دے دیا کہ وہ جنت کا درخت بن جائے اور جنت میں جنتی اللہ کے نیک بندے اس کا پھل کھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس حضور کے چھونے سے وہ کھجور کا تنا وہ بھی حضور کے فراق میں روتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ حضور برہان ہے، دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادائی معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ حضور کو بنایا. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.